جیسے یہودیت کہتے ہیں دنیا میں ہم سب سے بڑے ہیں، باقی کسی کی کوئی ویلیو نہیں۔ قرآن مجید یہ باقاعدہ کہہ رہا ہے نحن احباء اللہ واوداؤ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی مودت ہمارے ساتھ ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابناء اللہ ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، فرزندان ہیں۔ یہ انہوں نے کہا تھا، ہم نے بھی بعض اوقات یہی ہم سب کچھ، ہم سب کچھ، سب کچھ، انہوں نے بھی وہی کہا ہے، اور بعد میں آنے والوں نے بھی طبقاتیت پیدا کی ہے۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے آپ دیکھیں، اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں اللہ اور قیامت کے بعد یہودیوں کا ہے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، کیا حالت ہوئی ان کی، کس طرح وہ پیدا ہوئے، کس طرح یہاں سے وہ فراری ہوئے، کس طرح مدین میں پہنچے، کیسے ان کی شادی ہو گئی، پھر اس کے بعد 8-10 سال 12 سال رہنے کے بعد کس طرح سفر کیا، راستہ میں ان کو نبوت مل گئی، فرعون کے پاس آئے، اس وقت بات چیت ان کے ساتھ کرتے رہے، ڈر رہے تھے فرعون مجھے پکڑ لے گا، میرے ساتھ ہارون بھی بھیج دو۔ ہارون بھی بھیجا گیا، لیکن اللہ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں تمام چیزوں کو، کوئی آپ کو نہیں پکڑتا، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کامیاب ہوئے، بنی اسرائیل کو لے گئے، فرعونی سارے کے سارے غرق ہو گئے، یہ بچ گئے، فرعونی غرق ہو گئے، ان کے محلات تو موجود تھے، ان کے سامان تو موجود تھے، ان کے مالک یہ بن گئے۔ پہلے مالک فرعون تھے، یہ بیچارے روٹی کے محتاج تھے، اب یہ مالک بن گئے، سب کچھ ان کو مل گیا۔ لیکن اتنے گڑبڑ یہ لوگ جب باہر نکلے، انہوں نے کہا یہ قصبہ ہے، اس میں ہم داخل ہونا ہے، کہنے آپ بھی چلے جائیں، آپ کا خدا بھی چلا جائے، ہم تو بیٹھے ہیں یہاں، ہم نے لڑنا ورنا نہیں ہے، اگر آپ قبضہ کر لیں گے تو ہم آ جائیں گے۔ اور ایک جگہ دیکھا کہ ایک آدمی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں بھی بت بنا دو۔ شرارتی قوم تھی، غلط کار قوم تھی، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی قوم تھی۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا، اللہ تبارک و تعالی نے کبھی ان کو پورے علاقے کا مالک بنا دیا، کبھی پھر ان کے 2 حصے ہو گئے، پھر اس کے بعد علاقے کے کچھ مالک پھر تباہ و برباد ہو گئے، ان کو قتل کیا گیا، ان کا نام نشان مٹا دیا گیا۔ پھر کبھی کوئی بادشاہ آیا، اس نے ان کو کچھ نہ کچھ آزادی دے دی، جس کی وجہ سے یہ آزاد ہو گئے۔ جرمنی میں کہتے ہیں کہ ہم پر یہ ظلم ہوا، ہولوکاسٹ ہوا۔ انہوں نے کیا کیا ہے، اس وقت یہ کئی ہولوکاسٹ قربان ہو جاتے ہیں جو کچھ غزہ میں کر رہے ہیں۔ 16,000 بچے مارے گئے ہیں، 16,000 چھوٹے بچے، حتیٰ ایک دن کا بچہ ابھی نام بھی نہ رکھا تھا تو اس کو بھی انہوں نے مار دیا، اس کو بھی نہیں بچایا۔ اور اسی طرح خواتین ماری گئی ہے، 40,000 امریکی ڈاکٹر نے کہا ہے 98,000 مارے گئے ہیں، ویسے عام طور پر 40,000۔ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہم سے تو کچھ نہیں ہو سکا، مسلمانوں سے تو کچھ نہیں ہو سکا، مسلمان تو صرف روٹی بھیج رہے ہیں، راشن بھیج رہے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہو سکا۔ وہ بحری جہاز بھیجتا ہے کہ آپ کے پاس بحری جہاز نہیں، وہ ہتھیار بھیج رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہتھیار نہیں، وہ مال بھیج رہے ہیں کہ آپ کے پاس مال نہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، اس لیے کہ مسلمان ڈل ہو گئے ہیں، بالکل بیٹھ گئے ہیں، کوئی طاقت نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ اللہ کو اس طرح نہیں مانا جیسے اللہ ماننے کا حق ہے، پوری طرح توحید کو ہم نہیں مان سکے۔ سورہ اعراف نزول کے لحاظ سے جس کا جو ہے وہ نمبر 39 ہے، ان میں ان کی تمام شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو ان پر عذاب آئے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ 40 سال برابر پھرتے رہے، صبح سفر کرتے تھے، شام کو اسی جگہ ہوتے تھے جہاں سے یہ چلے تھے۔ یتیہون فی الارض، سرگرداں رہے، من و سلوہ ملتا تھا تو کہنے لگے جی ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو دال مسور چاہیے، ہمیں تو تھوم چاہیے، یہ چیزیں چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایسی غلط قوم تھی۔ اس میں صرف اتنا کہا گیا ہے قد وقع علیکم رجس و غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ پلیت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی ان پر موجود ہے۔ یہ ان کے لیے کسی ایک قوم کو اللہ نے سامنے مخاطب کر کے نہیں کہا کہ یہ پلیت ہیں اور ان پر غضب ہے۔ پھر سورہ بقرہ 87 نمبر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں، اہبطوا مصرا، من و سلوہ اگر آپ کو نہیں چاہیے، آپ کو پیاز چاہیے، آپ کو جو ہے وہ دال مسور چاہیے، تھوم چاہیے، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، آپ شہر میں اتر جائیں، آپ کو سب کچھ وہاں مل جائے گا،
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت اور بیچارگی کی مہر آپ پر لگ گئی ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کا آپ کا ٹھکانہ اللہ کا غضب ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ ایک تو آپ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، دوسرا نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ آپ کی نافرمانی ہے جس کی وجہ سے اللہ کا غضب آپ لوگوں پر ہوگا۔ پھر اس کے بعد 99 نمبر، جس کو اردو میں آپ نواسی کہتے ہیں، سورہ آل عمران میں ذکر کیا گیا ہے، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، اے یہودیوں جہاں بھی جاؤ گے ذلت آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ بنیادی چیز ہے، مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے آپ کو کچھ طاقت مل جائے، ایک وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور انسانوں کی طرف سے آپ کو طاقت مل جائے۔ آج مسلمان سب کچھ ہیں، اسلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ جو لوگ انگلینڈ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، بوڑھے لوگوں سے لوگ پوچھتے ہیں ہاں جی بتائیں انگلینڈ کیسا ہے، یورپ کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں پاکستان میں مسلمان ہیں، یورپ اور انگلینڈ میں اسلام ہے بھی حقیقت، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، ملاوٹ بھی نہیں کرتے، نہ دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، نہ چائے کی پتی میں وہ ملاتے ہیں مسور کے، وہ ہے کہ اس کو کچھ نہیں کرتے، وہ سیدھی سادھی بات ہوتی ہے، ان کا صحیح کام کرتے ہیں، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، ان کا کردار ذاتی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں اے مسلمانوں تم تو اسلام کو چھوڑ چکے۔ جن لوگوں نے امامت کا سسٹم نہیں مانا، ایسے سمجھے جیسے یہودی تھے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا پیچھے رہ گئے، عیسائی تھے رسالت مآب کو نہیں مانا پیچھے رہ گئے، مسلمان ہوئے رسالت مآب کے بعد امامت کے سسٹم کو نہیں مانا پیچھے رہ گئے۔ اور جو امامت کے سسٹم کو ماننے والے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات کو پہلا امام سمجھتے ہیں، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو، لیکن ہم بھی اللہ کے قرآن سے بھی دور ہیں، نہ ترجمہ، نہ اس کو سمجھنا ہے، نہ اس کو اپنی زندگی کا ایسا بنانا ہے کہ ہم نے قرآن مجید ہی پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ نہ اہل بیت کے ساتھ سکی محبت ہے، خشک محبت، ان کے فرامین 40,195 ان پر بھی عمل نہیں کرنا، پھر اسلام کہاں ہے؟ جب اسلام نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے رہا ہے، اے مسلمانوں کلمے کی لاج نہیں رکھی آپ نے، رسالت مآب کے کلمے کی لاج نہیں رکھی، ولایت علی کی لاج آپ نے نہیں رکھی، اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، آپ نے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں بنایا۔ دیکھو اتنی سی چھوٹی قوم ہے، آپ اتنے زیادہ ہیں، اس کے باوجود وہ چھوٹی قوم جو ہے آپ پر غلبہ حاصل کر رہی ہے۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، امریکہ کی طرف سے اس کو طاقت مل گئی ہے، عزت مل گئی ہے، اسلحہ مل گیا ہے۔ امریکہ کے اسلحہ کا ڈپو اسرائیل کو بنایا گیا ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، پورا امریکہ ان کا غلام بن گیا ہے، اسرائیل بادشاہ ہے، امریکہ غلام ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کچھ بھی ہو، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا غضب ان پر ہوگا، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان پر مہر لگ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی آیات کا بھی انکار کرتے ہیں، انبیاء کا بھی انکار کرتے ہیں، ان کو قتل بھی کرتے ہیں۔ ذَلِكَ عَصَبَّ لِمَا أَصَبَّ بِمَا كَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ ظالم لوگ ہیں۔ تو گویا در حقیقت ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے ہماری بے عملی کی وجہ سے۔ اگر ہم واقعاً مسلمان بن جائیں، لا الہ الا اللہ کا ہمارے ذہن میں خیال ہو کہ ہم نے معاہدہ کیا ہے، بس اللہ کی بات کو مانیں گے، پھر ہم نے کہا ہے محمد رسول اللہ کے رسول جو کچھ فرمائیں گے اسی پر عمل کریں گے، پھر ہم نے کہا ہے اضافی، دوسرے مسلمانوں نے نہیں کہا علی ولی اللہ، پھر اللہ نے ہمیں امام بھی پاک دیے ہیں۔ پاک اماموں کے ماننے والوں کو بھی اتنا ضرور پاکیزہ ہونا چاہیے کہ کم از کم تھوڑا سا رابطہ تو ان کے ساتھ ہو جائے نا۔ اگر وہ بالکل ہم خاک ہیں اور وہ بالکل نور ہیں تو خاک اور نور کا رابطہ ہی نہیں ہے، لیکن خاک میں اگر تھوڑی سی روشنی آ جائے، 5% آ جائے،
10% ہم سیرت پر عمل کریں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم میں بھی نورانیت پیدا ہو جائے گی، ہم میں بھی طاقت پیدا ہو جائے گی، ہم میں بھی قوت پیدا ہو جائے گی۔ جب دشمنی کا زمانہ آ جائے، جب ظلم کا زمانہ آ جائے، قتل و غارت، تو ایسی صورت میں ہمارے علم بھی نہیں اتریں گے، ہماری شیعت بھی ختم نہیں ہوگی، طاقت بھی ہوگی، وگرنہ ڈھیلے ڈھالے ہوں گے۔ جب دیکھا آرام ہے تو علم بھی لگ گئے، سب کچھ ہو گیا، ماتم بھی ہو رہا ہے۔ جب دیکھا کہ نہیں تو اس کے بعد پھر پیچھے ہٹ گئے۔ اسلام اسلام اسلام، سوچیں سوچیں سوچیں۔ ہم نماز میں ہر روز کہتے ہیں ایاک نعبد ایاک نعبد، کیا ہم دوسرے کام تو نہیں کرتے؟ کیا اللہ کے حکم کی مخالفت تو نہیں کرتے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ جن پر انعام ہے، وہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، امام ہیں، آپ جیسے نیک لوگ ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین، ان کی تعداد بہت کم ہے، اور جو باقی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اسی طرح ہیں۔ اور 2 قسمیں ایسی ہیں، ایک پر اللہ کا غضب ہے اور گمراہ۔ اللہ کا غضب یہودیوں پر ہے، گمراہ بھی۔ ہم اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، طبقاتیت سے بچنا چاہتے ہیں، انسان کی عزت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہو جائے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، بھوکا ہو تو ہم اس کو بھی باقاعدہ خرچہ دیں، یہ ہے اسلام۔ لیکن اگر ہم کھانا کھا کر سیر ہو کر سو جائیں اور دوسری جگہ ایک ایسا آدمی میں ہو بچوں کے لیے پیسہ نہیں، اللہ کہتا ہے ساری رات اللہ کی رحمت آپ پر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر بھی رحمت نہیں کرتا۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظة کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔